السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ علی امین گنڈا پور جی، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ ایک بندہ غلط بولتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے، پھر سارے بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور سے استعفیٰ لیا جائے اور یہ اور وہ دے نہیں رہا اور ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں، پارٹی کا جو سربراہ ہے، جو عملاً ہے، پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں میں، وہ عمران خان ہے۔ وہ استعفیٰ نہیں لے گا علی امین گنڈا پور سے۔ اگر اس کو وزیر اعلیٰ چینج کرنا ہوگا تو وہ نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر دے گا کہ یہ ہے نیا وزیر اعلیٰ، اسی کے اوپر اسپیکر ایکشن لے لے گا، فوری طور پہ جو ہے نا اس کا اعتماد کا وہ ڈلوائے گا اور وہ نیا وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ علی امین گنڈا پور کو کوئی استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو نا وہ سے استعفیٰ لے لے، وہ سیٹ چھوڑ جائے، وہ سیٹ چھوڑ کے کیا ہوا میں تحلیل کرے گا؟ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، ایسی صورتحال رہ ہی نہیں سکتی آئینی طور پہ۔ تو یہ ایک آئینی جو ہے نا وہ ایک بحران پیدا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دے گا تو پھر کوئی اور آ جائے گا نا۔ تو پارٹی کے اندر کی بات ہے۔ اچھا، ایک صحافی نے غلط بولا، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، تو عمران خان کو اگر چینج کرنا ہے تو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر دے کہ بھئی یہ میرا نیا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ تو دیکھیں اسپیکر کیسے ایکشن لے گا۔ اسی ٹائم میں وہ اس کو اعتماد کا ووٹ ڈلوائے گا، اس کا پروٹوکول چینج ہو جائے گا، سارا معاملات جو ہے نا ایک طرف ہو جائیں گے۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال چل رہی ہے نا، آپ بلیو کریں کہ جو دشمن ہے نا پاکستان کا، وہ بہت سارے پتے اپنے ہاتھ میں جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج کشمیر کا کٹا کھول دیا، بار بار کی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے نا، اس نے پاکستان کو اتنا ہر طرف سے نا آپ کہہ لیں کہ سینڈ بیگ بنایا ہوا ہے کہ پڑھ رہی ہوتی ہیں اور بندہ سنبھال نہیں پا رہا ہوتا۔ دماغ، عقل بس اپنے جب اقتدار کے لالچ میں آتے ہیں تو کچھ نہیں سوچتے کہ مستقبل کیا ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اقتدار مشرف سے لے کے، اگر آپ دیکھیں ضیاء الحق سے لے کے، پھر یحییٰ خان کا تو چلیں چھوٹا سا ایک دور تھا، ایوب خان، اس ملک کو جتنے مسائل ہیں نا اس کا مور دین 90% جو ہے نا صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کا تحفے میں دیا ہوا ہے۔ آج کشمیر کے اندر دیکھیں جس طریقے سے یہ امن کمیٹی بنی ہے، کیوں بنی ہے؟ کیا ایک ایسی جو ان سی ہے نا صورتحال بنی ہے، پتہ نہیں امن کمیٹی ہے یا کیا نام ہے اس کا، اور یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہے کس طریقے سے پروموٹ ہو رہی ہیں۔ پیچھے جو لوگ تھے جو پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگاتے تھے اور ساری معاملات کو لے کر چل رہے تھے، اس کے اوپر عذاب کس نے توڑا تھا؟ کس نے جو ہے نا مشرف کے دور کے اندر جو ہے نا ان کا کڑاکا نکالا تھا، اور کس کے کہنے کے اوپر نکالا تھا؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی ان لوگوں کو جو یہ عمل میں شامل تھے اس سارے معاملات کے اندر، وہ بلینر ہوئے ہیں، کوئی ان سے پیسہ لینے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ان کے بچوں کا پروٹوکول، ان کا پروٹوکول واپس لینے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ان کو مجرم کے کہلوانے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ملزم کہلوانے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ان سے جواب لینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر آگے بھی کام ایسے ہی ہوں گے، بے ڈھنگے، بے سوادے۔ اس وقت میں ہائیبریڈ پروگرام چل رہا ہے، میرے جیسا بندہ جو بہت چھوٹی سی آواز ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجبوری ہے، اس وقت میں یہی چلانا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے نا درست راستے کی طرف جانا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو زہر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے اس نسل کے اندر، اس کا تو اثر جو ہے نا جب تک نکلے گا نہیں، سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو، تو تب تک بات نہیں بنے گی۔ اور اس کا جو ایک سب سے بڑا راستہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس ڈاکٹرائن کو پیدا کرنے والے، چلیں کھل کے ہی بات کرتے ہیں، زہر کو کہنا چاہیے لیکن اس ڈاکٹرائن کو کا جو موجد ہیں، جو اس کو چلانے والے ہیں، جو جن نے مالی فائدے اٹھائے ہیں، سب کو جو ہے نا سزائیں ملیں اور ان کا قرار واقعی سزا ہو، اور جو مین ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو پھانسیاں ہوں، چوراہوں پہ پھانسیاں ہوں، چوکوں پہ پھانسیاں ہوں۔ پھر پتہ لگے گا کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یار یہ زہر کہاں سے آ گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں، ایک علیمہ خان کو لڑوا رہا ہے، دوسرا گنڈا پور کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ گندا کون ہو رہا ہے؟ پاکستان کے سیاسی لوگ نہیں گندے ہو رہے، پاکستان گندا ہو رہا ہے۔ اور اس کا قصوروار کون ہے؟ ایک کہتا ہے میں ایم آئی کے ساتھ رلا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں آئی ایس آئی اور آرمی کے ساتھ رلا ہوں۔ کہاں سے جوتیاں پڑ رہی ہیں؟ کیوں سامنے آ کے آئی ایس پی آر کے بالکل کہتے کہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں ہم ملوث نہیں ہو سکتے، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے، اور اگر ہمارا کوئی نام استعمال کرے گا یا ہم میں سے کوئی ہوگا تو ہم پھر اس آئین کے جو ہے نا ڈکلیئرڈ جو ہے نا غدار ہوں گے۔ کیوں نہیں کہتے؟ جب اتنے اچھے حالات کے اندر بھی ٹھیک ہے، ایک جو کرنا تھا ہائیبریڈ پروگرام کا وہ کرنا تھا،
لیکن آج کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں نا ہمارے گلے پڑ رہی ہیں. ماضی کی غلطیاں سزاؤں سے، جھاڑ پونچھ سے، دھونے دھلانے سے ٹھیک ہوتی ہیں. ماضی کی غلطیاں نئی غلطیاں کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتی، کہ وہی اپنی روش رکھیں، وہی صورتحال رکھیں. جہاں تک پاکستان کی فوج کی تعلق ہے، پاکستان کی فوج نے جس طریقے سے دفاع کیا اور دنیا میں اپنا سکہ منوایا، اس کے اوپر ہم سلام کرتے ہیں، ہم خوش ہیں. لیکن وہی ان کا کام ہے. اب یہ جو اگر جس طریقے سے مطلب جو لتر لے کے جو مار رہی ہے پی ٹی آئی اور پڑھوا رہے ہیں، جو باجوہ ڈاکٹرائن کے دور کے اندر، باجوہ صاحب کے دور کے اندر غدار، ٹریٹر کے جناب ایک وہ ٹرینڈز چلے ہوئے ہوتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. غدار کون کہلوانے والا تھا؟ اندر خانے ملاقاتیں اور باہر جو نا یہ شور مچائے ہوئے تھے. تو بہرحال اس طریقے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، اس طریقے سے معاملات مزید خراب ہوتے ہیں. سیاسی لوگوں کا کام ہے سیاست کے اندر دور اندیشی کے ساتھ فیصلے کرنا، انہی کو اختیار دے. اور اگر آج بھی کہیں گے کہ یہ ہمیں قبول ہے، وہ قبول نہیں ہے، وہ ہمیں قبول ہے، وہ نہیں ہے، تو پھر جو نا قبولیت وہ کسی اور طرف سے ہی ہوگی، خرابی بڑھے گی. آج دشمن دیکھیں نا کس طرف سے آیا، سوچ سکتے تھے کون ہے اس معاملے کے اندر، کس طریقے سے بولیاں لگی تھیں، کس طریقے سے پیسے اکٹھے کیے گئے تھے. چلو جی کشمیر ہی پورا جو نا اسمبلیاں ہم بیچتے رہیں گے. کون ہے وہ افسران جنہوں نے پیسے اکٹھے کیے تھے؟ جس نے پیسے اکٹھے کیے تھے نا، سب کو عوام کی عدالت میں لے کے آؤ، پھانسیاں لگاؤ، ان کو ہتکڑیاں لگا کے گھماؤ، پہلے عوام سے جوتیاں پڑواؤ کہ ان لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، مادی مفاد کے لیے یہ سارے کام کیے تھے. دیکھیں سب ٹھیک ہوں گے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر نئے ڈرامے بازیاں نہ کریں، پھر وہ الفاظ بولیں گے تو پھر وہ شکایت ہوگی. یہ بھی کافی ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ.